پریویس سیشن میں ہم نے اس بارے میں گفتگو کی تھی کہ ظلم کی ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے حق میں ظلم کرے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری جو ظلم کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے حق میں ظلم کرے، اللہ کے رسول کا جو حق ہے اس میں ظلم کرے، اللہ کے رسول کے بارے میں ظلم کرے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ فار ریمائنڈر سے ہم ظلم کی ڈیفینیشن کو ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کہ کسی ذات کو اور کسی انسان کو یا کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ نہ دینا، وہ حق نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت رسول ماننا اور بحیثیت رسول مانتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا، ان کے جو رائٹس ہیں بحیثیت رسول وہ ادا نہ کرنا، یہ ان کے حق میں ظلم ہے۔ دیکھیں، ایک پروفٹ ہے، اس پروفٹ کے کچھ حقوق ہیں، رائٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ کچھ لوگ وہ جو تو ان کو رسول مانتے ہی نہیں، پروفٹ مانتے ہی نہیں، اور لیٹ سپوز اگر وہ وربلی انہیں پروفٹ تسلیم کر ہی لیں کہ ہاں وہ ایک پروفٹ تھے یا ایک رسول اور نبی تھے، لیکن عملی طور پر وہ ان کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ عملی طور پر رسالت پر ایمان لانا یہ ہوگا، انہیں رسول ماننا یہ ہوگا کہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہیں، اللہ نے وہ تعلیمات جو ان کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں، ان پر ایمان لانا، انہیں ماننا، انہیں لرن کرنا، انہیں پریکٹس کرنا، انہیں پروپیگیٹ کرنا اپنی استطاعت کے مطابق، یہ ان کو رسول ماننا ہے، یہ ان کو ڈیو رائٹ دینا ہے کہ وہ رسول ہیں۔ دیکھیں، پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے رائٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں اور خود رسول نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن جو شخص رسول کو رسول کا حق نہیں دیتا ہے، ان کی رسالت کا حق نہیں دیتا ہے، ان کو جو ڈیو رائٹ ہے ان کا وہ نہیں دیتا ہے، تو ایسا شخص ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک سین پورٹریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اور ندامت کس بات پر ہوگی؟ اور جو لوگ کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو ندامت کی وجہ سے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظالم لوگ ہوں گے۔ یعظ الظالم، ظالم ہوگا وہ شخص، ظالم ہوگا جو اپنی ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ اور کاٹے گا کیوں کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اپنایا ہوتا، میں نے اللہ کے رسول کو دوست بنایا ہوتا، دین کے اعتبار سے ان کو فالو کیا ہوتا، ان کو رسول اور نبی مانا ہوتا پریکٹیکلی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا دنیا میں۔ میں نے ان کے علاوہ کسی اور شخص کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیا، وہ اسٹیٹس دے دیا جو کہ رسول کا حق تھا۔ جو مقام اور مرتبہ رسول کا تھا وہ میں نے رسول کو نہیں دیا، بلکہ کسی اور کو وہ درجہ دے دیا۔ تو کیا ہوا؟ اور اس کی بات کو میں نے ایسے مانا جیسے کہ رسول کی بات کو ماننا چاہیے تھا، اور اس کی بات کو ایسے ویلیو دی جیسے کہ رسول کی بات کو ویلیو دینی چاہیے تھی۔ تو پھر اس شخص نے جس کو میں نے رسول کو چھوڑ کر اسے ترجیح دی تھی، اسے پرائیورٹی دی تھی، اس نے کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تو مجھے اس شخص نے اللہ کے قرآن سے غافل کر دیا باوجود کہ اللہ کا قرآن آ چکا۔ اور شیطان ایسا ہی ہے کہ پہلے اپنی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے مختلف ہتھ کنڈوں سے، مختلف سورسز یوز کر کے، مختلف گیمز کھیل کر، مختلف ٹرکس یوز کر کے اپنی طرف شیطان لوگوں کو اللہ کے راستے سے مس گائیڈ کرتا ہے، اور بعد میں خذول کہتے ہیں، ہیلپ لیس چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پھنس جاتا ہے تو اس کو ہیلپ لیس چھوڑ دیتا ہے۔ تو صرف اس شخص کا قصور یہ تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کو وہ حق نہیں دیا جو کہ ان کا حق تھا۔ خواہ اس امت میں کوئی امام ہو، اس امام کو نبی سے بڑھا دیں، کوئی خاندانی رسم و رواج ہوں، وہ نبی کی تعلیمات پر ان کو ترجیح دے دیں، سوسائٹی کے کچھ ٹرینڈز ہوں، کچھ کلچرز ہوں سوسائٹی کے ایسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، ان چیزوں کو پرائیورٹی دے دے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ڈی ویلیو کر دے، اللہ کے رسول کی شخصیت پر
کسی مذہبی سادات و کبراء کو، کسی سیاسی لیڈر کو، کسی خاندانی لیڈر کو، کسی سیلیبریٹی کو زیادہ امپورٹنس دے دے، زیادہ پرائیورٹی دے دے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور وہ راستہ نہ اپنائے جو رسول کا راستہ تھا، اور وہ راستہ اپنا لے جو رسول کا راستہ نہیں تھا. کیوں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو کلیئر کیا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اللہ کے رسول کو دوست بنانا چاہیے تھا، اس کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے تھا، اور کسی اور شخص کو خلیل نہ بنایا ہوتا، اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا. جو دل میں مقام اللہ کے رسول کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ کسی اور شخص کو نہ دیا ہوتا. تو یہ اللہ کے رسول کے حق میں اس نے ظلم کیا. اور دیکھیں انسان جس کو اپنا خلیل بناتا ہے اس کی بات کو بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے، بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے، پرائیورٹی دیتا ہے، اس کی بات کو رد نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو امپورٹنس دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے اپنی لائف میں. تو اگر کوئی شخص کہے کہ وہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کو رسول کا اسٹیٹس دیتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو مانتا ہے، تو پریکٹیکل یہ ہے کہ پھر وہ اس امت میں یا دنیا میں کسی اور شخص کو وہ اہمیت نہیں دے گا جو اللہ کے رسول کی ہے، کسی اور شخص سے ایسی محبت نہیں کرے گا جیسے کہ اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے، کسی اور شخص کی ایسے بات نہیں مانے گا جیسے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے تھی. اگر کانٹراڈکٹ کر رہی ہے کسی اور شخص کی بات اور اللہ کے رسول کی بات، تو اللہ کے رسول کی بات کو وہ ترجیح دے گا، کہے گا کہ نہیں یہ مقدس شخص ہیں، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ خاندانی بڑا ہو، آپ اپنی جگہ، لیکن آپ کی یہ بات جو ہے یہ مخالفت کر رہی ہے اللہ کے رسول کی بات کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہی ہے. تو کیونکہ میں ان کو بڑا درجہ دیتا ہوں، بڑا مقام دیتا ہوں، یہ انہی کا درجہ ہے، انہی کا حق ہے کہ ان کی بات کو پرائیورٹی دی جائے، تو اس وجہ سے میں ان کی حدیث کو قبول کرتا ہوں اور ان کی سنہ کو قبول کرتا ہوں، اور دین میں انہی کی طرف نسبت کرتا ہوں، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت نہیں کروں گا دین میں، اور انہی کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دوں گا، ان کی حدیث کو، ان کی سنہ کو سب سے زیادہ اہمیت دوں گا. تو یہ ہے رسول کا رائٹ. اور جو شخص رسول کو یہ حق نہیں دیتا تو ایسا شخص ظالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم ہی کہا ہے. الطاف حسین حالی نے ایک مشہور نظم لکھی ہے کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، کہ اماموں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دینا اپنی لائف میں، اگرچہ وہ مذہبی پیشوا ہیں لیکن مذہبی پیشوا ہونے کے باوجود بھی مذہبی پیشوا اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، اور جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ انہی کو دے، نہ کہ کسی اور شخص کو دے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ اور رسول سب سے بڑے ہیں. یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمیں یہی اپنی لائف میں پریکٹس کرنا ہے، اور اسی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا.